بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں میں پھینک کر چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آور ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا بھیجا۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے اور بولا، زہے قسمت، یہ تو نہایت ہی حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔ اور اس کو یعنی یوسف کو تھوڑی قیمت یعنی معاہدے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرِ زمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اپنی اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظلم کرنے والے لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے پر عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ دینے والا عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور وہ یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ تو جب یوسف کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہو۔ یوسف، اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں۔